اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ وہ کہنے لگا سما، پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے عرض کیا سما، پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سما ابو کا، اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں بڑی قربانیاں دیتی ہے، اس لیے ماں کا دل نہ دکھایا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع آئی، ایک شخص کئی دن سے سکرات میں مبتلا ہے، جان نہیں نکل رہی، بہت قرآن کریم تلاوت ہوا، دعائیں مانگی گئی، لیکن اس کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ بتایا گیا حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں سے کہو میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آ سکتی ہو تو آ جاؤ ورنہ میں آؤں گا۔ وہ بوڑھی ضعیفہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتی ہے، کہنے لگی چل تو نہیں سکتی لیکن اللہ کے محبوب کے پاس ضرور جاؤں گی۔ لکڑی کے سہارے آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا کئی دن سے سکرات میں مبتلا ہے، تیرا کیا خیال ہے اپنے بیٹے کے متعلق؟ کہنے لگی بڑا نمازی تھا، اللہ کے رسول بڑا نمازی تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، جہاد میں بھی حصہ لیتا تھا، بہت نیک تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، تو اس پر راضی ہے کہ نہیں؟ اس بوڑھی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے نہیں حضور، میرا دل دکھایا ہے اس نے، میرا دل دکھایا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی کے ساتھ میرا کچھ تلخ کلامی ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی۔ میں نے کہا میرا بیٹا آ جائے اسے بتاؤں گی کہ تو گستاخ ہے۔ میرا بیٹا آیا، میرے بتانے سے پہلے اس کی بیوی نے کچھ کہہ دیا۔ میں جب اپنے بیٹے کے سامنے گئی تو میرے بیٹے نے میری کوئی نہ سنی، بیوی کے بھڑکانے میں مشتعل تھا، غصے میں درد دل بیان کر رہی تھی، اور میرے بیٹے نے غصے میں آ کر اپنا جوان بازو اٹھایا اور تیز تھپڑ میرے چہرے پہ دے مارا۔ میں دور جا گری، میں نے کہا بیٹا میں نے تو تیری ترقی کے لیے رات کی تنہائیوں میں دعا کی تھی، تیرے بچپن میں خود بھوکی رہتی تھی، تجھے کھلاتی تھی، جو تجھ سے جھگڑتا تھا میں اس سے لڑ جاتی تھی، تیرے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتی تھی، تیرے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، تو بیمار ہوتا تو ساری رات تجھے اٹھا کر میں لوریاں دیتی، لیکن آج تیری جوانی میرے لیے رسوائی کا سبب بن کر آئی ہے، تو کتنا نمک حرام نکلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، آگ بھڑکاؤ، پھر مجھے بتاؤ۔ بوڑھی کہتی اللہ کے رسول آگ کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس میں
اس نمک حرام کو ڈالیں گے۔ جس نے بوڑھی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا وہ اسی قابل ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بوڑھی زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی نہیں 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 اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو آگ سے بچا لیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس آگ سے گھبرا گئی ہے، آخرت کی آگ تو اس سے بھی زیادہ اذیتناک ہے۔ وہ بوڑھی کہنے لگی کوئی شکل ہے بچ جانے کی کہ میرا بیٹا اس آگ سے بھی بچ جائے، اس آگ سے بھی بچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اہل صحابہ، اہل صحابہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک صورت ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔ چیخ کر وہ بوڑھی کہنے لگی اللہ کے رسول آپ بھی گواہ بن جائیے، میرا رب بھی گواہ ہو جائے، میں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھی معاف کر دیا، آخرت میں بھی معاف کر دیا۔ بیا تنہا چ غمداری چتے غلا بدستاری، بیا تنہا چ غمداری مجاؤ از غیر حق یاری، کہ لا فتح الا ہو، جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، لا بت توڑتا ہے، لا غیر اللہ کے نقش مٹاتا ہے، لا مذہبی دکانداروں کا بزنس اجاڑتا ہے، لا جو تیرے لا بدستاری، بیا تنہا چ غمداری۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ واقعی فارسی سمجھنا شروع کر دیا آپ نے، مجھے وہ پشتو سکھائے بغیر۔ چلو میں تو خوش تھا کہ اگر مجھے پشتو نہیں آتی تو آپ کو فارسی بھی نہیں آتی، لیکن آپ تو بازی لے گئے پھر۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ بیا تنہا چ غمداری، جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو سینہ تان کے آ ڈرتا کیوں ہے، مجاؤ از غیر حق یاری، کہ لا فتح الا ہو، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں۔ جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ، جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسو بہا، جب دامن پھیلانا ہو تو اسی کے در پہ دامن پھیلا۔ وعدہ پورا کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اللہ کے حضور اشک بہائے، اسی کو دل کی بات سنائی۔ الہ العالمین منافقین نے میرے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں، میری کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے۔ اگرچہ یہ بات نئی تو نہیں، مجھ سے پہلے بھی معصوموں کے خلاف یہ پراپگنڈا ہوتا رہا، لیکن جب موسیٰ پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا اہتمام کیا، جب یوسف پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا بھی اہتمام کیا، جب مریم پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا بھی اہتمام کیا۔ میرے معبود، آج تیرے محبوب کی عائشہ اشک بار آئی ہے اور یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں جب تک میری برات کا اہتمام نہیں ہوگا تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی۔
سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی، کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گی، تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں، تجھ سے ہی درد دل کہتی ہوں۔ رو رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کس کے آگے؟ اسی کے آگے رویا کرو، اسی کے آگے اشک بہایا کرو، اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو، ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں، دامن خالی کرنے والے بہت، بھرنے والا کون؟ دامن خالی کرنے والے بہت۔ بیٹھے ہوئے ہیں فنکار، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، زلفیں جا رہی ہیں، چادریں اوڑھی ہوئی، قبریں سجائی ہوئی، جھنڈیاں لہرائی ہوئی، چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہو کوئی۔ اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، کیونکہ پکارنا عبادت ہے، پکارنا پیرا مدد کر، شرک کی تس کہ کی تس شرک کی تس، کیونکہ پکار عبادت ہے، پکار۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ادعونی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں۔ تو کسے پکارا جائے مشکلات میں؟ قادر کو یا عبد القادر کو؟ ذرا حرارتیں فضا میں تحلیل کر دو، ہاں ذرا حرارتیں، یہ گرمی فضاؤں میں تحلیل کر دو، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یہ فضائیں پھیل جائیں اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مشکلات میں کام آنے والا کون؟ روشن ضمیر نے کہا نہ مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو، یقی دانم دری عالم کہ لا مسجود الا ہو، ولا معبود فی الکونین لا موجود الا ہو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود، نبی مسجود، رسول مسجود، تو پھر کاما والی سرکار کیسے مسجود ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں
جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیاز مندیاں، اپنی زمین کی نیاز مندیاں اللہ کے لیے وقف کرنی ہوں گی۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی؟ نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے۔ جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کریں ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں ان پر جزاک اللہ، یہی بات ہے۔ یہ عاشق بنے پھرتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملعون، تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ڈبل ملعون۔ ڈبل ملعون نا؟ اچھا ٹربل۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ معبود کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر، درد دل سنایا ہے۔ علیم بذات الصدور کو سورہ نور آئی، قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے، پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے، گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے قرآن ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ قرآن اور کلام فطرت ہے یہ۔ اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو، لیکن اگر تم تاڑ جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ سمجھے ہو کہ نہیں؟ کلام فطرت ہے نا قرآن کریم۔ قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے، کلام فطرت ہے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے، ناپاک شوہر ناپاک بیویوں کے لیے، طے ہو گیا۔ والطیبات للطیبین، پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے۔ رب العالمین نے جرا کے لہجے میں سیدہ عائشہ کی وکالت کرتے ہوئے واضح کیا، جس نے اس عفیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو، عائشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو، وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کا نظارہ کرے۔ جس کا شوہر محمد معصوم، وہ بیوی کیسے نہ محفوظ۔ محمد معصوم ہے، عائشہ محفوظ ہے۔ جرا کے انداز میں رب العالمین نے برات کی، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی آبرو بے داغ ہے، نبی کی آبرو کا دامن پاک ہے۔